السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے، جس عظیم مقصد سے ہم دینی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اس نیک مقصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں 4 پیغامات، 4 باتیں انشاءاللہ ہم رکھنے کی کوشش کریں گے سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں روزے سے متعلق مختلف احکام اور اہم مسائل اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں، بارہا ہم نے علماء سے سنا ہے کہ روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں واضح کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھوک و پیاس میں رہیں آپ، کھانے پینے کی چیزوں سے باز رہیں آپ، روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں آپ۔ یہ مطلوب تو ہے صحیح، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک مطلوب میرے اور آپ کے دل میں صحیح معنی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تقوی اصل مطلوب ہے دوستو۔ تو جیسے جیسے رمضان کی یہ گھڑیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں اور ہم ایک نئے دن کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو اس نئے دن کی شروعات کرنے سے پہلے یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے اور آپ کے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اور تقوی، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی میں آپ نے 4 باتیں ذکر کی ہیں۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ زندگی کو ایسی گزاریں گویا کہ ہم وقت، ہر وقت ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر باقی رہے، اللہ کا ڈر باقی رہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، کتاب اللہ پر عمل کریں آپ، کتاب اللہ کی ایک ایک تعلیم پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ نے جتنی دولت، جتنی نعمت اور جتنی ثروت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا، اس سے راضی برضا ہوں۔ راضی برضا ہونا یہ بھی تقوی میں شامل، اور اصل بات جو تقوی میں جو شامل ہے، الاستعداد لیوم الرحیل۔ اس دنیا سے کہیں زیادہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو سنواریں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو بنائیں، تو حقیقی معنی میں یہی تقوی ہے دوستو۔ ایک عربی شاعر نے کہا تقوی کو واضح کرتے ہوئے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرى لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى۔ ایک عربی شاعر کہتے ہیں، آپ گناہ کو چھوڑ دیجئے، یہ مت کہیے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہر گناہ کو چھوڑنا یہ حقیقی تقوی ہے۔ گناہ کبیرہ سے آپ باز رہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ آپ اختیار کرتے چلے جائیں، آپ کے تقوی میں خلل ہے، آپ کے دل میں بگاڑ ہے۔ اور حقیقی تقوی یہ ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑ دیجئے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور زندگی کیسے گزاریں؟ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى۔ اور امام صاحب حفظہ اللہ نے بھی اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ تقوی کے سلسلے میں جو عمر ابن خطاب اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما کے درمیان میں جو تقوی کو لے کر جو گفتگو ہوئی، اسی کو شاعر نے اس شعر میں ڈھالا۔ کہا، آپ کے سامنے ایک پرخار راستہ ہے، اس راستے میں کیسے چلیں گے ہم؟
اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، اپنے آپ کو ہم بچاتے ہوئے اس راہ پر ہم گزرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی دوستو زندگی اور یہی تقویٰ ہے۔ ہر قدم آگے بڑھانے سے پہلے سوچنا اس میں رب کی مرضی ہے کہ یا نہیں۔ یہی تو اصل تقویٰ ہے۔ اگر اللہ کی قسم یہ تصور ہماری زندگی میں آ جائے نا، متقیوں کی فہرست میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ ہم سوچتے نہیں، پرخار راستوں میں بھی لاپرواہ ہو کر ہی گزرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بہت محتاط رہتے ہم۔ وہ کیسے؟ کسی چیز کی خریداری کرنی ہے نا، آپ لوگوں سے پوچھتے بھائی اس کے فیچرز کیسے ہیں، اور اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں آپ، کیونکہ دنیا کو ہم نے دلوں میں آباد کیا دوستو، دنیا کو ہم نے دلوں میں آباد کیا، اسی لیے اس کا اظہار فکر مندی سے ہو رہی۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے نا، بڑے مغفل نظر آتے ہیں، بڑے مغفل اور کوتاہ نظر آتے، علماء سے پوچھتے نہیں، اور صحیح اور غلط کی تمیز جانتے نہیں، حلال و حرام کی تمیز جانے بغیر، اور اللہ کے وہ بندے تقوی اختیار کرنا چاہیے جو حلال اور حرام جاننے کے باوجود اپنے آپ کو حرام کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت کیا تھی معلوم؟ جب بھی نصیحت کرتے نا اپنے صحابہ کو کی آپ نے ایسی تربیت فرمائی، سبحان اللہ، سب سے پہلے تمہید کے بعد اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے؟ صحابہ اکرام بیان کرتے، جب بھی آپ ہمیں نصیحت کرتے یہی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم وایایا بتقوی اللہ۔ ہمیشہ تقوی کو لے کر آپ نصیحت کیا کرتے۔ تو تقریباً 4 دن بیت گئے، 5ویں روزے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تو ضروری ہے دوستو، اس مقصد کو ہم نے پایا کہ نہیں؟ اس مقصد کو پانے میں کامیابی کہاں تک ملی؟ کہاں تک میرے اور آپ کے تقوی میں اضافہ ہوا؟ اس سلسلے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور تقوی کا مطلب صرف مسجد میں تقوی نہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے تقوی نہیں، ہر حال میں تقوی کو لازم پکڑنا ہے۔ ایک واقعہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اہل السیر نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا۔ عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، اور درمیانی سفر، دوران سفر انہوں نے پہاڑ سے دیکھا ایک چرواہے کو اپنی بکریاں لے کر اترتے ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا چرواہا ہے، چلو ہم اس کے تقوی کا امتحان لیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دونوں اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اے چرواہے، یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بیچ نہیں سکتا اور آپ کو دے نہیں سکتا۔ تو کہا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لیا ایک بکری کو، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا۔ تو اس موقع پر اس چرواہے نے کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کدھر گیا؟ اگر میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں اللہ کے پاس تو میری گرفت ہوگی نا۔ اللہ اکبر، یہی تقویٰ ہے دوستو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ ایک چرواہا جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے پاس اس کی کیا حیثیت ہے دیکھیے۔ حقیقت میں یاد رکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حقیقت میں عزت و سربلندی کا معیار یہی تقویٰ ہے دوستو۔ اور جاتے ہیں اس کے مالک کے پاس اور اس غلام کو آزاد کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اس سے هذه الکلمہ فأین اللہ، یہ جو چرواہے نے کہا نا اللہ کدھر گیا، یہ جملہ اس قدر پسند آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا هذه الکلمہ اعتقتک فی الدنیا وارجو ان تعتقک من النار یوم القیامہ۔
اس کلمے نے دنیا میں تمہیں غلامی سے تو آزاد کر دیا، اور اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں یہی کلمہ کل قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزاد کرے گا۔ ہمیشہ تصور رکھنا دوستو، این اللہ، اللہ کدھر چلا گیا؟ اللہ تو ہمہ وقت اس کی نگرانی ہوتی ہے، اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے پہ محیط ہے۔ اس تصور سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کیا کیجیے گا۔ دوسری بات، آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں میراث اور پراپرٹی کے سلسلے میں ایک بات نقل کی، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، پہلے حکم یہ تھا میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے کہ انتقال سے پہلے انتقال ہونے والا اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں سے جن جن کا نام لے گا اور جن جن کے نام پر وصیت کرے گا، انتقال کے بعد صرف ان لوگوں میں وہ پراپرٹی تقسیم ہوگی، اور جن لوگوں کا نام نہیں لے گا ان میں وہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہوگی۔ ایسا حکم تھا، اور آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کہ پراپرٹی والی آیتیں کہاں نازل ہوئی؟ سورہ نساء میں موجود ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کی 2 آیات کریمہ، اور سورہ نساء کی آخری آیت کریمہ، ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ پراپرٹی کے مسائل بیان کر دیے۔ اب میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جسے چاہیں وارث بنائیں اور جسے چاہیں وراثت سے محروم کر دیں، جسے چاہیں سدس دیں، جسے چاہیں سلس دیں، جسے چاہیں آدھی پراپرٹی دے دیں، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو پوری طرح سے کھلم کھلا بیان کر دیا۔ اب یہاں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں خاص کر عورتوں کو پراپرٹی کے مسئلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے خاندان میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتے، بہت مل جل کے رہتے۔ جب تک بڑوں کا سایہ رہتا ہے نا، اللہ بڑوں کا سایہ باقی رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگ حضرات کی صحت میں، عمر میں اللہ برکت دے، ہر شر سے بزرگ احباب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں معاشرے کے بزرگ احباب جن کے پاس تجربات، ایکسپیرینس اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے ایک بات ضرور گزارش کروں گا کہ بزرگ احباب سے قریب ہو جائیے، ان سے مشورے لیجئے۔ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے نا، کیا آپ کو آگے کا کس میدان کا انتخاب کرنا ہے، کہاں آپ کو پڑھائی کرنی ہے، اپنے بزرگ احباب سے آپ تعلقات میں رہیے۔ اللہ کی قسم آپ نہیں بھٹکیں گے، آپ کا قدم نہیں ڈگمگائے گا، آپ کو صحیح مشورے دیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، جب بزرگ احباب ہوتے ہیں گھر کی رونق الگ ہوتی ہے، گھر کے افراد اور دل ملے جلے رہتے، اور جیسے ہی گھر بڑے رخصت ہوتے ہیں نا، صرف گھر تقسیم نہیں ہوتا ہے دوستو، صرف پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی، ہمارے دل بھی تقسیم ہو جاتے، ہمارے دل بھی بکھر جاتے بڑوں کے گزرنے کے ساتھ۔ اسی لیے میں عورتوں سے خصوصاً گزارش کروں گا، کتنے ایسے خاندان کو ہم نے دیکھا کہ عورتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، للذکر مثل حظ الانثیین والا معاملہ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ مرد حضرات کو 2 اور عورتوں کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا مرد حضرات پر کیا حقوق ہیں، اسے معلوم، کتنے مالی حقوق ہیں اللہ کو معلوم۔ اسی لیے میں اللہ کی بندیوں سے، عورتوں سے، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے دل میں اگر کھٹک ہونا، آپ اپنے دل کو صاف کیجئے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ پراپرٹی کے مسئلے میں جب عالم صاحب آپ کے سامنے جب شرعی مسئلہ بیان کریں تو یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، ہم اسے دل سے قبول کریں دوستو۔ ہاں، وصیت کا دروازہ شریعت نے رکھا ہے، یہاں پر بھی ہمارے بڑے لوگ غلطی کرتے، خاص کر مرد حضرات جو وارث ہوتے ہیں نا، ان کے نام پہ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے صاف طور پہ فرما دیا، آپ کے وہ رشتہ دار جن کو پراپرٹی میں حصہ ملنے والا ہے ان کے نام پر ہرگز وصیت نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ جاتے جاتے آخرت کا توشہ بھی تیار کر کے جانا چاہیے۔ تو آپ کے وہ رشتہ دار دیکھیے جو پراپرٹی سے محروم ہو رہے ہیں، بیچارے لاچار ہیں، بیچارے غریب ہیں، محتاج ہیں، آپ ان کے نام پر وصیت کر کے جائیے، اور یہ وصیت غیر وارثین کے حق میں ہوگی، جو وارثین ہیں ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرما دیا، لا وصیت لوارث،
وارث کو وصیت نہیں کر سکتے آپ، اور وصیت بھی کتنی کر سکتے ہیں آپ؟ 1/3 ثلث، 1/3 ہی وصیت کریں گے۔ اگر آپ نے کہا میری آدھی پراپرٹی دے دو تب بھی 1/3 ہی عمل کریں گے، 1/3 سے بڑھ کر آپ وصیت نہیں کر سکتے، اور بقیہ جو مال ہوگا نا وہ آپ کے وارثین کا ہوگا۔ بہرحال دوستو، یہ وصیت اور میراث کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ تیسری بات غور سے سنیے، جب اللہ نے روزے کے مسائل ذکر کیے، ایک اہم بات اللہ نے نقل کی دوستو، اس بات پر مجھے بھی توجہ دینا اور ہر مسلمان کو آج کے اس دور میں توجہ دینا۔ یہ شریعت آئی ہے لوگوں میں آسانی فراہم کرنے کے لیے، لوگوں میں تنگیاں جو ہے لانے کے لیے شریعت نہیں آئی ہے دوستو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالی آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تنگی اور سختی نہیں۔ یہ بات میں کیوں ذکر کرتا ہوں؟ ایسی شریعت سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، ایسے رب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، ایسے رسول سے میرے اور آپ کا تعلق ہے، ایسی کتاب سے میرے اور آپ کا تعلق ہے جس کتاب کی تعلیم رحمت ہے، جس کتاب کی تعلیم تیسیر ہے، جس رب کا فرمان تیسیر ہے، جس رسول کی پہچان تیسیر رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان، اللہ رحم فرمائے، دین کا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے تشدد کے ساتھ کرتے ہیں دوستو، ہر معاملے میں سختی، اور نعوذ باللہ اسے سلف سے جا کے جوڑتے ہیں، ہمارے سلف کی پہچان رہی ہے۔ ارے دوستو، اصولیات میں سخت رہیں آپ، شرک اور کفر میں اور بدعات و خرافات میں اللہ کی قسم ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے، کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور جب دین کے دوسرے مسائل آتے ہیں نا، جہاں پر فروعی مسائل آتے ہیں، وہاں پر تھوڑا نرم پہلو اختیار کیجئے، وہاں پر ایسا سخت رویہ اختیار مت کیجئے گویا کہ یہ کفر اور توحید کی کسوٹی ہے۔ نہیں دوستو، اور ہمارے اسی غلط رویے کی وجہ سے اللہ کے کتنے بندے ہیں جو دین کو دیکھ کر جو ہے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ دین کا صحیح انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے کرنا ہے، نرم پہلو اختیار کیجئے مزاج میں، تبھی لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہوں گے۔ آج نوجوانوں میں اتنی سختی ہے نا، اللہ رحم فرمائے، صرف وہ چاہتے کیا ہے؟ مولانا آپ بولیے وہ کافر ہے کہ نہیں، وہ زندیق ہے کہ نہیں، وہ بدعتی ہے کہ نہیں، فتویٰ چاہتے بس۔ اور معاشرے میں اتحاد و اتفاق کی روح پھونکنے کے بجائے اختلاف اور منافرت کا ماحول گرم کرنا چاہتی۔ اللہ سے ڈریں دوستو، پہلے منہج کو سیکھیے، ہمارے سلف کے منہج کو سیکھیے۔ آپ منہج کو نہیں سیکھا آپ نے، اللہ کی قسم یہ منہج سلف نہیں ہے کہ آپ تفریقہ بازی کریں، آپ لوگوں میں آپ پھوٹ ڈالیں، آپ اللہ کی قسم یہ منہج سلف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، کبھی بھی سختی جو ہے پیدا نہیں کرنا دوستو۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی بندہ اس دین میں سختی لانا چاہے یہ دین کا ہی غلبہ ہوگا، اللہ کی قسم اس کی سختی کا غلبہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی سخت تھے کیا؟ مشرکین کا کیسا رویہ تھا؟ اللہ اکبر، بت پرست ماحول، بت پرستی کی آخری چوٹی پہ پہنچے ہوئے تھے۔ عمر جیسے سخت دل کو بھی اللہ کے نبی نے بدلا، اللہ تعالیٰ کے جو فضل سے۔ کیوں کر ممکن ہوا؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا اس کا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ رب کی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ کا دل بڑا نرم ہے، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد آتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے نا، سخت مزاج ہوتے نا، یہ لوگ کبھی کہ آپ سے رخصت ہو جاتے۔ اسی لیے دوستو، میں تمام سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ نرمی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ کمپرومائز ہرگز نہیں کریں گے، ہم شرک و بدعات سے سمجھوتا ضرور نہیں کریں گے، لیکن اپنوں سے اور اوروں سے ہمارا رویہ اور ہمارے اخلاق ایسے ہوں لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی حالت کو بدل لیں انشاءاللہ، ان کے اندر بھی نرمی آئے۔ اور آخر بات یہ ہے دوستو کہ ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو چوتھا پیغام ہے یہ لیتے جائیں۔ وہ آیت کریمہ اہل علم نے کہا، مفسرین نے کہا، ایک صحابی کی شان میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ مشہور صحابی آپ جانتے ہیں، صہیب ابن سینان الرومی رضی اللہ عنہ، جب آئے تھے مکہ غلام بنا کر آپ لائے گئے،
پھر آپ کو آزاد کیا گیا، آپ نے تجارت کی، اللہ نے آپ کی تجارت میں برکت دی۔ جب ہجرت کی باری آئی تو صہیب رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے اور مکے کے مالدار لوگوں میں صہیب رضی اللہ عنہ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ آئے تھے خالی ہاتھ اور بڑی جائیداد اور دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ جیسے ہی نکل رہے تھے راستے میں مشرکین نے رکاوٹ پیدا کر دی اور کہا اے صہیب جا رہے ہو مدینہ، دین محمد کے ساتھ جا رہے ہو، پراپرٹی کے ساتھ جا رہے ہو، ایک شرط ہے ہماری، دو میں سے ایک اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پراپرٹی جائیداد تجارت چاہیے تو دین محمد کا انکار کرنا ہوگا، اگر تمہیں یہ پراپرٹی نہیں چاہیے اور دین محمد کے ساتھ تم جو ہے جانا چاہتے ہو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر کب اپنے ایمان کو بیچنے والے تھے دوستو، کب اپنے تقوی کو بیچنے والے تھے؟ اسی لیے انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی وہیں چھوڑ دی اور جیسے خالی ہاتھ مکہ آئے تو سبحان اللہ دین محمد کو لے کر، اللہ کے اس توحید کو لے کر آپ جو ہے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ اور جب اللہ کے نبی کو خبر ملی، اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ ربیح صہیب، ربیح صہیب، صہیب نے بڑے فائدے کی تجارت کی، بڑے فائدے کا آپ نے سودا کیا۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کے بعض بندے ہیں جو اللہ کو پانے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنی جان تک کا نذرانہ دے دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی اللہ نے اس آیت کریمہ میں تعریف فرمائی۔ تو بہرحال دوستو یہ حوصلہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ کبھی آفت آتی ہے ہمارے دین پر، کبھی دین کا سودا نہیں کرنا دوستو، خواہشات کو قربان کیجئے، خواہشات کو قربان کیجئے، مال کو قربان کیجئے، لیکن کبھی بھی دین کو اور توحید کو قربان کرنا اللہ کی خاطر یہ میرے اور آپ کی جو ہے پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں یہاں پر کہی گئیں ان میں سے اچھی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو صحیح معنی میں اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ہر حال میں متقی بن کر رہیں، اور ایسی توفیق اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور جب بھی اللہ کا حکم آئے، رسول کی بات آئے، دل و جان سے اپنانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔